أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورہ مؤمن ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے، اور آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے حامیم تنزیل الکتابی۔ تنزیل الکتابی مرکب اضافی بنا تنزیل الکتابی، الکتابی کے نیچے زیر ہے، اور تنزیل الکتابی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نازل فرمانا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ اس سورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورہ غافر اور سورہ طول بھی کہتے ہیں، تو واو اور لام، ٹھیک ہے۔ سورہ غافر اور سورہ طول دونوں کہا جاتا ہے اس سورت کو۔ یہاں پر یا تنزیل منزل کے معنی میں ہے، تنزیل منزل کے معنی میں ہے، منزل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور دانا ہے، جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کھلی ہے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ جو انسان کے گزشتہ گناہ ہو گئے ہیں ان کو معاف کرنے والا، اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اپنے دوستوں کے لیے غافر اور کافر و مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا ذی طولی، اس لفظ سے اس صورت کا نام طول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے غافر اور یہاں سے طول، ان دونوں الفاظ سے بھی اس صورت کا نام سورۃ غافر اور طول بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں سخت عذاب دینے والا اور انعام بھی کرنے والا ہے، ذی طولی انعام و قدرت والا بھی ہے ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں، اور وہ طغیانی کا اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کا راستہ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور اور رحیم ہوں، اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی استعمال ہوئی ہیں تاکہ انسان خوف اور اطمینان کے درمیان میں رہے، کیونکہ محض خوف ہی خوف انسان کو رحمت اور مغفرت الہی سے مایوس کر دیتا ہے، اور انسان امید سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں پر انسان مزید دلیر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو امید پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو امید بھی عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا اور سخت سزا کا بھی حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر اکٹھا بیان کیا ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا لا الہ الا ہو الیہ المصیر، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ طولن کے معنی ہوتے ہیں فراخی کے اور تونگری کے، یعنی کہ جو انسان فراخی، جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فراخی عطا کر دیتا ہے، اور پھر وہ انسان اپنی آپ کو ان انعامات کے سبب جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو انعامات اور فراخی عطا کر دیتا ہے اور انعامات عطا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذی طولی، وہ انعام اور قدرت والا بھی ہے، یعنی کہ انعام عطا کرنے والا اور قدرت والا بھی ہے۔ اس انعام دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور ہر انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس جھگڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھگڑا ہے، جس کا مقصد حق کی تکذیب کرنا اور اس کی تردید کرنا ہے، ورنہ جس جدال کا مقصد حق اور باطل اور منکرین کی شبہات میں ڈلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ اہل علم کو اس کی تاکید کی گئی ہے کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، اسے چھپانا نہیں، بلکہ اللہ کی نازل کرتا کتابوں کے دلائل کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز
اس انسان پر لعنت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقل تقل تقلبہم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی اس میں وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حق کو باتوں کو ناجائز قرار دینے کے لیے جھگڑتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی جھگڑے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر میرے رب نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی یہ کافر اور مشرک جو تجارت کرتے ہیں ان کے پاس جو کثیر منافع ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسے کی تنگی دی ہے تو ان کا یہاں پر چلنا پھرنا، تقلبہم فی البلاد، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، ہر طرف گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، تو یقیناً ہمارا دل اس بات پر غمزدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں ہرگز تمہارے دل کو افسوس میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمت كل أمة برسولهم۔ کہ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے کہ قوم نوح نے ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ وحمت کل امت برسولہم، ہر امت نے چاہا کہ وہ نبیوں کو قید کر لیں تاکہ وہ نبیوں کے ایمان کو ان کے اس دین کو آگے پھیلتے ہوئے روک لیں۔ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ فَأَخَذَتْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اور باطل کے ذریعے وہ بحث کریں تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، یعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حق کی باتوں پر کیڑے نکالیں اور حق کو کمزور کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چنانچہ میں نے ان حامیوں کو جو باطل کے حامی تھے اور باطل کا ساتھ دینے والے تھے، ان سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بس تم دیکھ لو کہ ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے میں نے ان کا مکمل طور پر ان کو مٹا دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی اس سے مقصد یہ ہے کہ اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں، اگر یہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے باز نہ آئے اور تیرے سے جھگڑتے رہے، جنگ و جدال کرتے رہے، باطل کو انہوں نے ترک نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں بھی ایسے ہی عذاب میں مبتلا کر دوں گا، انہیں بھی ایسی ہی عذاب میں گرفتار کر لوں گا، پھر انہیں اپنے رب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، سبحان اللہ، کیا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانیاں کی جو ایمان والے ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اس میں جو جن ملائکہ کی بات کی جا رہی ہے، مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے کہ یہ گروہ ہے جو ان فرشتوں کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں، ان کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اور اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے،
اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے کمالات اور اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کے لیے اپنے پورے کے پورے یقین کامل کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا دوسرا کام یہ ہے، ان کا یہ کام ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ جس نے پوری زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اتنا بڑا ہے اس کے عرش۔ اللہ تعالیٰ کے وہ عرش کی وسعت جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس کو صرف 4 فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن قیامت کے روز اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، اٹھائے ہوئے 4 فرشتوں نے اٹھائے ہوئے، لیکن قیامت کے روز اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، یعنی کہ ڈبل ہو جائیں گے۔ اس سے ایک اور بات بڑی اہم سمجھنے کو ملتی ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے عرش پر ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کم دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، غصہ زیادہ دیکھیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، زمین پر سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہی ظلم اور جبر عام ہوگا تبھی قیامت قائم ہوگی، ادروائز قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک کہ ظلم عام نہ ہو جائے، جب تک کہ انصاف ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ پھر میرے رب نے فرمایا اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور ان بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے، یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ طور میں فرمایا، اسی سلسلے میں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا، یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ اکٹھا دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے انہیں ادنا مقام میں پر لے آئے، بلکہ ادنا کو اٹھا کر اعلیٰ کر دیا، اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا۔ سبحان اللہ! یعنی والدین میں سے اگر کسی کے درجات بلند ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کو نیچے نہیں لے کر آئے گا اپنی اولاد سے ملنے کے لیے۔ اگر اولاد کی درجات بلند ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کو، اولاد کو نیچے نہیں لے کر آئے گا اپنے والدین سے ملنے کے لیے، بلکہ جس کے درجے بلند ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجے پر لے جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں۔ سبحان اللہ! کوشش کیجئے اپنی اولاد کے عمل کو بہتر بنانے کی۔ ہم سے جو زندگی میں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ننھے فرشتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جو گناہوں سے صاف ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان کو ایمان پر قائم رکھنے کی کوشش کیجئے، ان کے ایمان کو مضبوط کیجئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بنا دیجئے۔ اگر ہم اپنے عمل سے داخل نہ ہو سکے، ہم اپنے عمل سے جنت الفردوس نہ پا سکے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے ساتھ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ ان کو اس چیز کا احساس دلائیے کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، تم لوگ ہماری مدد کرو۔ ان کو عمل صالح کرنے کے لیے ان کی ترغیب کیجیے، ان کو ہر عمل صالح کے لیے ساتھ لے کر چلیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے قبول فرمائے۔ پھر رب نے مزید فرمایا واقعہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سیئات سے مراد یہ وہ برائیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزا سے بچانا، یعنی کہ برائیاں تو ہوگی، لیکن قیامت کے روز ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بچا لیا، ان کی سزا سے بچا لیا، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آخرت کے دن عذاب سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی
بہت بڑی کامیابی میں ان کو عطا کر دی۔ ہم دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے دگ و دو بھی کرتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بچا نہیں رکھا۔